बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सियासी अगर मंजरनामे पे देखें तो एक खास इबाम है, कोई मुकम्मल तौर पर छुप भी नहीं रहा और कोई मुकम्मल तौर पर जाहिर भी नहीं हो रहा। सिर्फ हम पिछले 24 से 48 घंटे देखें तो इसमें कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मरी के अंदर मौजूद थे और वहाँ के मकामी लोगों के साथ वो बैठे हुए तकरीबन 100-150 अफराद मौजूद थे और उन्होंने ना ही साबका हुकूमत पर ना ही साबका इस्टेब्लिशमेंट पर किसी किस्म का उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, ना ही कोई स्पेसिफाई किया, क्योंकि हालात इस वक्त मुआफिक भी नहीं है किसी का नाम लिया जाए। लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने बताया, इशारों कनायों में बातें होती रही कि देखे मेरे साथ 93 में क्या हुआ, चलता किया गया, देखे मेरे साथ 99 में क्या हुआ, बस भाई बहुत हुआ चले जाओ, मेरे साथ 17 में भी यही हुआ। यानी वो बता रहे थे लेकिन किरदारों के नाम वो नहीं ले रहे थे, इसलिए खुल के सामने नहीं आए। लेकिन ये भी है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब हर जलसे के अंदर बाकायदा तौर पर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज़्ज़त दो का नारा छोड़ दिया और महंगाई लीग भी करार दे रहे हैं। लेकिन कोई भी, स्पेशली शरीफ फैमिली जो है, शरीफ ख़ानदान जो है, उनका एक शख्स भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी के पैरेलल ले लें कल आसिफ अली जरदारी साहब का जो इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में भी उन्होंने बिलावल को ना तजुर्बाकार कहा, उन्हें कि इसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का सरबराह मैं हूँ, मैं नहीं बिलावल को भी टिकट देनी है जिस तरह दीगर लोगों को टिकट देनी है। यानी वो बताना चाह रहे हैं उन तमाम अफराद को जो किसी न किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ रख रहे हैं या तहफ़्फ़ुज़ रखने की गुंजाइश है बिलावल साहब से मुतल्लिक कि नहीं भाई मैं ही असल अथॉरिटी हूँ, मेरे से ही आपने बात करनी है, मेरे से ही मामलात इत्तेहाद की तरफ जाएंगे। ये एक खातिर ख्वाह एक इम्पैक्ट ज़रूर डेवलप हुआ नज़र आ रहा है। तीसरी एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे मुतल्लिक एक तलवार लटकी हुई नज़र आ रही है जी। इलेक्शन कमीशन ने उनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है जो जून में हुआ था उसको कबूल नहीं किया और कहा कि नया इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं और 20 दिन के अंदर, वरना बल्ले का निशान उनका ले लिया जाएगा। वैसे ये क्या मुमकिन है कि एक पार्टी जिसका चेयरमैन भी अंदर हो, जिसका वाइस चेयरमैन भी अंदर हो, जिसका सदर भी अंदर हो और दीगर लोग भी अंदर हैं, ये अंडरग्राउंड है, वो इस मौके पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा ले? यानी जो अफराद अगर पार्टी के अंदर कंटेस्ट करने के लिए आ भी जाएं या वोट डालने के लिए अंदर आ भी जाएं तो फिर डर लिए जाएं। इस खतरे और खौफ के माहौल में क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्या वन वे इलेक्शन है कि नहीं? इसकी कुछ और मजीद ऑप्शंस भी निकल सकती है। ये तमाम अहम तरीन सवाल मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलो। पाकिस्तान पी की रहनुमा शर्मिला फारूकी हमारे साथ होंगी, जबकि उस्मा कारदार मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। MQM पाकिस्तान से हमारे साथ हैं रेहान हाशमी। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। तो गुफ्तगू का आगाज़ हम सबसे पहले कराची में शर्मिला फारूकी साहबा से करते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो धमाका खेज इंटरव्यू जो आया ना वो आसिफ अली जरदारी साहब का आया। शर्मिला साहबा, आसिफ अली जरदारी साहब ने तो बिलावल साहब की जो सियासत है उससे मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ किया है। उन्हें कहा अभी मेच्योर ही नहीं है, अभी उनकी ट्रेनिंग हो रही है। एक शख्स को, एक फ़ौजी को फील्ड के अंदर उतारा गया हो और उतारने के बाद बाकायदा पूरे सूबे के मुतालिक कहा गया हो कि आपने इसको फतह करके आना है, और उस फौजी से मुतालिक उसके मोराल को इस तरीके से डाउन करना ये अंडरस्टैंडेबल है? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है, मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो सियासत है या जो उनकी सियासी बसीरत है, ज़ाहिरी बात है हमारा आप और कोई भी उन्हें चैलेंज नहीं कर सकता। हम उन्हें मफाहमत का बादशाह भी कहते हैं और उनका ऑफ कोर्स एक तजुर्बा है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, और फिर उनके बाद भी जमहूरियत के तसलसल में उनका एक बहुत अहम किरदार है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनके साहबजादे हैं, उन्होंने शहीद बीबी से भी सीखा, उन्होंने अपना एक सिक्का भी जमाया बहैसियत एक वज़ीर ख़ारजा एंड पाकिस्तान यंगेस्ट वज़ीर ख़ारजा। उन्होंने एक सिक्का जमाया, 15-16 माह में उनकी कारकर्दगी बेहतरीन थी। वेटरन्स का अपना एक तजुर्बा होता है और नौजवान नस्ल का अपना एक तजुर्बा होता है। जिस तरीके से आप आसिफ अली जरदारी साहब को बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आप मियाँ साहब को मरीम नवाज़ के एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बात यह है कि कल आसिफ अली जरदारी साहब के इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि मैं भी सीख रहा हूँ। हम सीखते रहते हैं, तमाम उम्र हम सीखते रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी उम्र में आप आके ये कहें कि जी मैंने सब कुछ सीख लिया, अब मैं सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार हूँ। ये सियासत है, यहाँ पर सीखते हैं, गलतियाँ भी होती हैं और उन गलतियों से आप मज़ीद सीखते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर माहौल है बिलखुसूस सियासी और माशी, उसमें नौजवान नस्ल मैं समझती हूँ कि बेहतर किरदार अदा कर सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो मौक़िफ़ है वो सिर्फ़ ये है कि माजी में जो 70 साल सियासत रही, जिसमें
सियासी इख्तलाफ रहे, जिसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रही, जिसके अंदर एक दूसरे के ऊपर मड स्लिंगिंग की गई, जिस तरीके से एक रिवायती तौर की सियासत अपने हरीफों के साथ चली, अब उसका खात्मा होना चाहिए। शर्मिला साहिबा, मैं इस सवाल को थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये सवाल की तमीद बहुत लंबी हो गई। मैं आपसे ये चाह रहा हूँ, अवाम ये पूछना चाह रही है कि असल में अगर वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे या पीपल्स पार्टी को उसने वोट देना है अवाम ने, तो बयानिया दरअसल किसका एक्सेल करेगा? आसिफ अली जरदारी साहब का करेगा, बिलावल साहब का करेगा? इसी तरह अगर कल को इत्तेहाद हो जाता है पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ, जिस तरह लग भी रहा है कि गवर्नमेंट पीडीएम स्टाइल की ही बनने वाली है अगली वाली भी, तो बिलावल साहब का स्टांस क्या होगा? ये तमाम बातें, ये तमाम जुमले सियासत में, खिताबात में, वो कहाँ स्टैंड करेंगे? बिलावल साहब ने क्या कहा है? बिलावल साहब ने कहा है कि 70 साला जो तल्ख सियासत है, जो तल्ख तर्ज अमल है, उसको ख़त्म करें। उन्होंने अपने बड़ों से यही कहा है। और आसिफ अली जरदारी साहब का भी यही कहना है कि माजी की सियासत को ख़त्म करें, आगे की जानब देखें, सबको साथ मिल के चलना चाहिए। कल उन्होंने यही कहा ना कि कोई एक जमात जो है वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं लेके जा सकती है, सब जमातें लेंगी अपनी अपनी सीटें और फिर सबको साथ चलना पड़ेगा। जरदारी साहब कह रहे हैं अभी बिलावल की ट्रेनिंग बाकी है। रियलिटीज हैं, यू एंड आई कांट डिनाई दैट। शर्मिला साहब, जरदारी साहब कह रहे हैं बिलावल की ट्रेनिंग बाकी है, तो ट्रेनिंग जिसकी बाकी है उसको केपीके क्यों भेजा? नहीं, मैं जवाब दूं? जी प्लीज प्लीज प्लीज। जरदारी साहब ने कहीं भी ये नहीं कहा कि किसी की ट्रेनिंग बाकी है। जरदारी साहब ने ये कहा कि हम सब सीख रहे हैं। जरदारी साहब ने तो ये भी कहा कि मैं भी सीख रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ करी हैं और मैंने उस गलतियों से सीखा है। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी सीखेंगे, सीख रहे हैं और सीखा है और हमें भी सिखाया है, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। मैं नहीं समझती कि कोई आज सियासतदान ये उठ के कह सकता है कि जी मैं खुद कफील हूँ, मैं हर कुछ सीख चुका हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई सीखा सिखाया नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार हूँ। नहीं, यू लर्न ऑल योर लाइफ। और यही तरीक़ेकार है सियासत में चलने का। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इज़ चेंज। ठीक, जब हालात बदलते हैं, तरीक़ेकार बदलते हैं, माहौल बदलता है, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, मैं उस्मा साहब को शामिल करता हूं गुफ्तगू में। आज से 50 साल पहले जो सियासत थी वो आज सियासत नहीं है। आज से 20 साल बाद जो सियासत होगी वो आज की सियासत नहीं होगी। अच्छा, वैसे हमें कोई इतना इख्तिलाफ नजर नहीं आ रहा। मे बी मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब साथ बैठे हैं, मे बी उनके साथ कोई और बैठा हो। ठीक, उस्मा साहबा आप बताइएगा, कल नवाज शरीफ साहब कल मरी में थे और सबसे पहले जिस जगह पे बैठे हुए थे वो था भी शायद खकान अब्बासी साहब का ही हल्का, और वहाँ वो कह रहा था कि मुझे किसी किस्म के ओहदे की कोई लालच नहीं है, और उन्होंने हिस्ट्री का भी थोड़ा जिक्र किया लेकिन खुल के जिक्र नहीं किया क्योंकि आजकल मौका ऐसा नहीं है कि वो किसी का जिक्र कर सकें। लेकिन बहरहाल ना ही अपने साबिक मुखालिफ के मुतालिक उन्होंने कोई बात की, ना ही अपनी पिछली गवर्नमेंट्स के जाने का ज़रूर तो जिक्र किया कि चलो भाई जाओ, लेकिन खुलकर इतने सामने नहीं आए। आप लोग क्या चाह रहे हैं? पीडीएम की गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग रखें कि पीडीएम जैसी गवर्नमेंट है, कंटिन्यूटी है, शायद एक दो इत्तेहादी दाएं बाएं निकल जाएं लेकिन हुकूमत एक साथ ही बनेगी? जी सलमान, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। क्यों बेचारी शर्मिला को आपने इतनी मुश्किल में डाल दिया है? वो बेचारी किसका साहब, ना वो बिलावल के ख़िलाफ़ कुछ कह सकती हैं ना वो जरदारी। लेकिन कल जो जरदारी साहब का जो इंटरव्यू था उसमें हर चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो के सामने आ गई है। शर्मिला साहिबा को चाहिए दोबारा वो ज़रूर इंटरव्यू सुन लें, क्योंकि उसमें जरदारी साहब ने क्लियरली कहा है कि बिलावल साहब जो हैं वो बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन अभी उनका तजर्बा जो है वो कम है, उनको और तजर्बे की ज़रूरत है और उनको मज़ीद ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। तो काइंडली वो बेचारी अब क्या कह सकती हैं। बहरहाल आपने जो मुझसे सवाल पूछा, मैं आपको वापस मेरे ख्याल में 21 अक्टूबर में मीनार पाकिस्तान पे जो उन्होंने स्पीच की थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मैं उसकी तरफ आपको दोबारा लेके जाती हूँ। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरे दिल में रत्ती भर भी इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है, मैं पाकिस्तान आया हूँ सिर्फ़ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को खुशहाली मिले और पाकिस्तान तरक्की का सफ़र जो रुक गया था, जिसको रिवर्स गियर लग गया था 2018 में, वहीं से तरक्की जो है वो दोबारा शुरू करनी है। और सबसे ज़्यादा ज़ोर किस चीज़ पे देना है? मईशत पे। मईशत जो है उसकी बहाली सबसे बेहतरीन इंतकाम है और उनकी सारी तवज्जो जो है वो इसी पे है कि किस तरह हमने पाकिस्तान की मईशत को बहाल करना है। वो देखें अभी इस वक्त इलेक्शन मोड में हैं
اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی نیشنل پارٹی ہے، سب سے متحرک، سب سے زیادہ آرگنائزڈ، یعنی کہ آپ نے دیکھ لیا تھا. مجھے تو مسلم لیگ نون کہیں جلسے کرتی نظر ہی نہیں آ رہی، مجھے تو بلاول ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، مجھے تو پیپلز پارٹی سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے. نہیں یا آپ لوگ خاموش ہیں، یا جن کو خاموش کرایا گیا وہ خاموش ہیں؟ آپ قبل از وقت بات کر رہے ہیں سلمان صاحب. دیکھیں ایک شیڈیول ہوتا ہے، ابھی شیڈیول نہیں آیا، ہم شیڈیول کا ویٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہماری تیاری مکمل ہے. 40,000 صرف ایک ہماری پارٹی ہے جس نے اپلیکیشنز بھی لے لی ہیں. 40,000 لوگوں نے اپلائی کیا ہے. اب کمیٹیز بن گئی ہیں، اب انٹرویوز ہونے ہیں. مینیفیسٹو کمیٹی ہماری بن گئی ہے، وہ پوری اپنی تیاری کر رہی ہے. اب جب کینڈیڈیٹس فائنل ہو جائیں گے تو جلسے جلوس تو پھر شروع ہوں گے نا. اب آپ یہ نہ کہیں کہ اب کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی بڑا کچھ رہے ہیں اس دوران. بلوچستان کے اندر اتحاد بنایا، ابھی مسلم لیگ ایک زبردست قسم کا سندھ بھی بنانے لگی ہے. پھر آپ کے سامنے ہے کہ جو جس ٹائم پہ چیز کرنے والی ہے وہ سب ہو رہی ہے. اور میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو ان کا 21 اکتوبر کے بعد سب کو واضح ہو گیا کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، اور لوگوں کے دل میں والہانہ محبت ہے ان کے لیے، اور پورے پاکستان سے وہ آئے ان کو ویلکم کرنے کے لیے. اور اسی لیے جو رانا ثنا نے کہا کہ 125 سیٹیں ہم پنجاب سے لیں گے، تو یہ بڑا محتاط ایک اندازہ ہے. اور لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ سینٹر میں اب جو حکومت ہے وہ مسلم لیگ نون کی بننے جا رہی ہے. میں ریحان کو بھی شامل کرتا ہوں. ریحان، یہ تو طے ہے کہ سندھ میں کم از کم مسلم لیگ نون کی مجبوری ضرور ہے، کیونکہ سندھ میں اتنا بڑا ووٹ بینک نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے مجبوری میں تمام سہارے درکار ہیں. حالانکہ ماضی کے کئی بار کے اتحادی ہیں، اور پھر الزامات بھی بہت زیادہ ہیں کہ بہت سی چیزیں وعدے کیے گئے لیکن پورے نہیں ہوئے. سرٹن کچھ کامیابی بھی ابھی آپ نے اچیو ضرور کی ہیں. تو سندھ میں کتنا بڑا اتحاد ہے؟ کہیں آپ کو شہری علاقے سے ڈر تو نہیں لگ رہا، اسپیشلی حیدرآباد، سکھر، کراچی کے اندر کتنا بڑا اتحاد بنانا چاہ رہے ہیں؟ پھر کیسے چلے گا یہ سارا کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان کا ایک اتفاق رائے اور مفاہمتی عمل جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد پاکستان میں کی اسمبلی میں موجود تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز کے وٹنس میں گارنٹورز کی حیثیت سے پی ایم ایل این کے ساتھ بنیادی طور پر اور بالعموم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوا، اسی مفاہمتی اور اتفاق رائے کے عمل کا تسلسل ہے جس میں ایم کیو ایم اور میرا خیال ہے دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے اپنے نشانات کے اوپر اپنے حلقوں سے الیکشنز لڑیں گی. مگر اتفاق رائے اور مفاہمتی عمل کا تسلسل جو بنیادی طور پر وہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو گزشتہ تقریباً 20 سالوں سے یا 2 دہائیوں سے ایم کیو ایم مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو کہ میجورٹی میں آتی ہیں ان کے سامنے پیش کرتی ہے، کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے، اور کہیں عمل ہوتا ہے، کہیں پر ناراضگی ہوتی ہے، کہیں پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا. اور ریسنٹ اگر آپ سینیریو میں دیکھیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہی چارٹر آف ڈیمانڈ تھی جس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. وہی کم و بیش تمام چارٹر آف ڈیمانڈ جس کے اوپر اتفاق رائے پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا، جس میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این بالخصوص شامل تھیں، اور وہی جو کنسنسس تھے، جو نکات تھے، اس کی بنیاد کے اوپر آج بھی مفاہمتی اور اتفاق رائے کا عمل جاری ہے. کیا اس پہ عمل ہوا تھا جو پی ڈی ایم کے ساتھ چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کا سائن ہوا تھا؟ کیا اس پہ عمل ہوا؟ دیکھیں، بلدیاتی انتخابات کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. اس حد تک تو ہم لے کر ضرور آ گئے کہ وہ تمام نکات، وہ تمام مطالبات کے جس کے لیے دہائیوں سے ایم کیو ایم جدوجہد کر رہی تھی، وہ ریٹن فارم میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو وٹنس کیا، اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوئے. دوسری جو بات ہے، جو ہم ری سینسس کی بات کرتے تھے کہ جو کراچی کی بالخصوص آبادی ہے اس کو مناسب طور پہ گنا نہیں گیا، تو ری سینسس ہوئے، اور ری سینسس کے بعد ہمارے کراچی سے تقریباً 75 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا. اور اس کے لیے ہم نے ایک ایکسرسائز کی جس میں ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، وزیر اعظم سے ملے، نادرا کا ڈیٹا کلیکٹ کیا، کے الیکٹرک کی بلنگ کا ڈیٹا کلیکٹ کیا، اور اس کے بعد ہمارا ایک تسلسل رہا. ہمارے ابھی بھی تحفظات ضرور ہیں کہ 75 لاکھ نہیں، آزاد ذرائع کہتے ہیں کہ تقریباً 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کی آبادی ہونی چاہیے، لیکن بہرحال وہ 75 لاکھ افراد کی بھی تعداد میں اضافہ ہونا، ایک قومی اسمبلی کی سیٹ اور 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹ میں اضافہ ہونا، یہ کسی حد تک ڈیولپمنٹ تو ہے. اور آج بھی اگر مسلم لیگ نون اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، روٹ کاز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، وہ روٹ کاز چاہے وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہو
یا پھر ڈیولوشن آف پاور یا آرٹیکل 140A کے حوالے سے ہو, یا پروونشل فائنانس کمیشن کو نیشنل فائنانس کمیشن کے ساتھ مشروط کرنے کے معاملات ہوں, یہ وہ روٹ کاز ہیں جس کی وجہ سے. اچھا ریان بھائی, ہم نے دیکھا یہ 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے بڑا نقصان دیا ایم کیو ایم کو شہری حلقوں کے اندر, کافی سیٹیں وہ لے کے گئے, تو کوئی گارنٹی یا کوئی یقین آپ کے پاس ہے کہ اس بار وہ سیٹیں تمام کی تمام ایم کیو ایم لے جائے گی اور پھر ایک زبردست قسم کا شیئر مرکز میں بھی لے گی اور صوبوں میں بھی لے گی؟ جس طریقے سے 2018 کے الیکشنز کو چھینا گیا اور لاڈلا بنا کر آئے, اور جس طریقے سے 2 دن لگائے گئے. سر آپ تو نہ کہیں, اتحادی بھی تو رہے نا اس کے فوراً بعد, آپ یوں تو نہ کہیں نا کم از کم. ہمیں کیا کرنا چاہیے, عوام کو جواب بھی تو دینا ہے نا. اب آپ نے الیکشن میں آپ 2018 کے الیکشن کو چھیننے کی بات کریں گے, پھر جس گورنمنٹ کے لیے چھینا گیا اس کے ساتھ اتحادی بھی آپ رہے, عوام کو کچھ کنونس کرے نا. مجھے پاکستان کی کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بتائیں جو یہ کہے کہ ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور الیکشن لڑنے کے بعد ہم گورنمنٹ فارم کرنے میں میجورٹی کے ساتھ الحاق نہیں کریں گے. پاکستان میں ایسی پولیٹیکل پارٹیز بھی موجود رہی ہیں یا ایسے لوگ بھی رہے ہیں موجود جو کہ نان اسٹیٹ انٹیٹیز کے ساتھ بھی الحاق کرتے رہے ہیں. ہم تو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں, یا تو کانسٹیٹیوشن میں چینج کر دیں کہ میں چیکو سلواکیہ کی کسی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اتحاد کر لوں. بھائی پاکستان میں سیاست کرنے والی پولیٹیکل پارٹی, میجورٹی لینے والی پولیٹیکل پارٹی جو کہ ہم سے اتفاق رائے کرے گی, ہماری ڈیمانڈ کو سنے گی اور اس پہ عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی کرائے گی, اسی سے بات کریں گے نا. اور اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بھلے سے ان کا ہماری ریزرویشنز ہیں, اور 2018 میں بہت شدید ریزرویشنز تھی, لیکن چونکہ وہ جس طریقے سے آئے اور جس طریقے سے میجورٹی تھی, تو ہمارے پاس ماں سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں تھا. کیونکہ میں یاد دلاتا چلوں کہ 2013 میں ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے, مسلم لیگ نون اقتدار میں تھی, تو ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے. باوجود اس کے مسلم لیگ سے ہماری اپوزیشن والے تعلقات تھے, لیکن ہم نے 3-4 پروجیکٹس مسلم لیگ نون کے توسط سے یہاں پر اپروو کروائے, اس میں چاہے گرین لائن ہو, چاہے بریجز کے منصوبے ہوں. تو ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ میجورٹی میں آنے والی پی ٹی آئی شاید وہ کراچی پیکج, جو کراچی پیکج کا وعدہ کیا گیا تھا 1100 ارب, وہ دے دے گی, چاہے وہ دیگر امور کے حوالے سے انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ اس کو تکمیل تک پہنچانے کی بات کرے گی. لیکن بدقسمتی سے وہ ایسا نہیں ہوا, بلکہ وہ اپنی ہی آزادی اکثریت کھو بیٹھے. اب جب وہ اپنی آزادی اکثریت کھو بیٹھے تو ایم کیو ایم نے کسی کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا کہ بھائی سہارا دے کر آپ حکومت سازی میں ایم کیو ایم کو استعمال کریں اور پھر ہماری جو ڈیمانڈز ہیں اس کو آپ درخواست نہ سمجھیں, آپ کسی سیاست میں اتحاد ہوتے رہتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈیفینیٹلی ہمارا موضوع بھی ہے کہ اس وقت کم از کم پاکستان کی جو بڑی مین اسٹریم جماعتیں ہیں, جن میں سے 2 جماعتیں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے, مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی, یہ کھل کر سامنے آ بھی نہیں رہے. ایون کل زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہاں تک کہہ دیا کہ میرے پہ کوئی مقدمہ بھی نواز شریف صاحب نے یا نون لیگ نے نہیں بنایا, یہ تمام کے تمام عمران خان صاحب نے بنایا. حالانکہ امین چودھری نثار والا سین بہت اچھے سے یاد ہے. کچھ عام سوالات ہیں. ویلکم بیک. شرمیلا صاحبہ, ایسا تو لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب کو ایک خاص قسم کا غصہ بھی ہے. پہلے ابھی کچھ مہینوں پہلے تک تو شہباز اسپیڈ کی بہت زیادہ تعریفیں ہو رہی تھی, اب اس حد تک سخت تنقید بھی ہے. ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب تک پہ اتنا غصہ ہے کہ انہوں نے کہا جا کے مدرسے میں بیٹھ جائیں. تو کچھ تو ہے, غصہ ہے بلاول صاحب کے اندر. دیکھیں جی, یہ جمہوری ملک ہے, یہاں ہے جمہوریت. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی انٹرنل جمہوریت ہے. یہاں اگر کسی کو کسی بات پہ, کسی فیصلے پہ اختلاف ہوتا ہے تو ہم کھل کے بات کر لیتے ہیں. سی کے اندر گفتگو ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے ہمارے مختلف جو رہنما ہیں, اعتزاز احسن کو دیکھ لیں, رضا ربانی کو دیکھیں, اگر ان کو کسی چیز سے پارٹی کے اختلاف ہوتا ہے تو وہ بات کرتے ہیں اور کھلے عام بات کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی غصے کی بات نہیں. زمینی حقائق کیا ہیں, کیا سیاست ہے اس ملک کی. پچھلے 3.5-4 سال کے اندر جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی, ہم نے کیا دیکھا؟ گالم گلوچ کی سیاست, سیاسی انتقامی کارروائیوں کی سیاست. کیا ماحول تھا؟ کیا ایسا ماحول تھا جہاں پر کوئی شریف انسان بیٹھ کے سیاست کر سکے؟ کیا عوام کے مسائل حل ہوئے؟ کیا عوام کے مسائل کے اوپر بات ہوئی؟ کیا پارلیمان کو تقویت ملی؟ نہیں ملی. بلاول صاحب تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پرانی سیاست ہے اس کو ترک کر دیں, آگے چلیں, اور اگر نہیں ترک کر سکتے تو پھر گھر بیٹھ جائیں. اس میں کیا برائی ہے؟ یہ بات تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس سیاست سے تو ہمیں ہمارا چھٹکارا دلائیں نا, ہمیں اس قوم کو چھٹکارا دلائیں. ہم نہیں چاہتے آپس میں لڑنا, ہم نہیں چاہتے خون ریزی, ہم نہیں چاہتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی ہو. اتنے سیاسی اور معاشی غیر استحکامی اس ملک کے اندر ہے, وہاں پر لوگ ہماری جانب دیکھ رہے ہیں کہ جی کس طرح ملک کو سیدھا کریں, ملک کے حالات معاملات کو سیدھا کریں, معیشت کا پہیہ چلائیں, سیاسی استحکام لے کر آئیں. کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟
शहबाज शरीफ साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमने उनको वज़ीर आज़म बनाया, हमने सोचा कि एक अच्छे वज़ीर आज़म साबित होंगे, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई का ख़ात्मा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये तो PMLN के लोग खुद भी मानते हैं, और अपने आप को उन्होंने इस 16 माह की जो हुकूमत थी उससे बिल्कुल उन्होंने किनारा कशी कर ली। वो तो मानते ही नहीं, वो तो कहते जी मियाँ साहब आके काम करेंगे। तो मियाँ साहब ऐसा क्या मुख्तलिफ करेंगे जो उनके भाई वो तो हमारे बिल्कुल सवाल है, अभी हम सामने रखेंगे भी इन लोगों के। तो शहबाज शरीफ साहब को बता देते, तो हमें बताया जाए ना। लेकिन जो दर हकीकत है कि इन 16 माह के अंदर कोई खातिर खा तब्दीली पाकिस्तान में नहीं आई, कोई बेहतरी नहीं आई, तो इसका तो इजहार हम करेंगे ना, या हम झूठ बोलें? मैडम फिर शहबाज स्पीड की तारीफ क्यों कर रहे हैं आप लोग? अच्छा हो गया, फिर शहबाज स्पीड की तारीफ क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैंने इतना जबरदस्त डेडिकेटेड काम करने वाला बंदा नहीं देखा। ये बिलावल साहब के असेंबली फ्लोर पर अल्फाज हैं, आज वही बाबे हैं, वही बुजुर्ग हैं। मैं सिर्फ ये सादे सादे से अवामी सवाल हैं, ये मेरे सवाल भी नहीं है, अवाम के सवाल हैं आपसे। मैं आप और आपके अवाम के सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ। बात यह है कि यही तो मसला है कि अगर ये तमाम बुज़ुर्ग सियासतदान अवाम के मसाइल हल नहीं कर सके, ठीक है, डेडिकेटेड होना अपनी जगह है, डेडिकेशन इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन उस डेडिकेशन का कुछ रिजल्ट भी तो सामने आए ना। मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे मसले हल नहीं हो रहे। मैं सुबह से लेकर रात तक बैठी हूँ, एक मामला हल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा। तो फिर मैं हट जाऊँ, किसी और को जगह दूं कि शायद वो आके मसला हल कर लें। इतनी सी बात है, इसमें ना किसी से नाराज़गी है, ना किसी पे तनकीद है। देखिए, एक इदारे को ले लें, अगर एक एक्सपीरियंस्ड आदमी वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाता तो आप दूसरा जो सेकंड इन कमांड है उसको वो मौका देते हैं। मे बी ही हैज़ सम आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशंस, और उससे मसले एट द एंड ऑफ द डे आपका मेरा जो फोकस है और जो एम है वो क्या है कि मसला हल होना चाहिए ना। एक 70 साल आदमी करे या एक 35 साल आदमी करे, मसला तो हल करो ना। 70 साल से नहीं हुई तो दूसरे को मौका दे दो। ठीक है, एक मजीद मैं जरा जल्दी से एक सादा सवाल आपसे कर लेता हूँ, एक सादा सवाल कर लेता हूँ। जिन साहब के वालिद, यानी बिलावल साहब के वालिद करें, अभी हमारा बेटा ना तजुर्बेकार है, इसकी थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो एक बंदा ना तजुर्बेकार भी हो, उसको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत हो, तो क्या उसको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होना चाहिए? देखिए जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहैसियत पाकिस्तान की यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर बहुत कमाल परफॉर्म किया है। ही पुट पाकिस्तान बैक ऑन द ग्लोबल मैप, और उन्होंने क्लाइमेट फ़ंड का इनेकाद करवाया जो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि तमाम वल्नरेबल ममालिक के लिए है, जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे के अंदर बहुत ज़्यादा तबाहकारियों का निशाना बन चुके हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है, 15-16 माह, ये कोई 5 साल का वक्त नहीं था कि जी एक बड़ा लंबा अरसा मिला उनको परफॉर्म करने के लिए। 15-16 माह ये ट्रेलर था। इसका मतलब ये है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं, वो बेहतरी ला सकते हैं। और जहाँ तक तजुर्बे ट्रेनिंग की बात है, तो मैंने आपसे कहा ना, मेरी जमात, हम सब, और आई एम श्योर आप भी ये समझते हैं कि देखिए ये ट्रेनिंग तो तमाम उम्र होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हैं या कॉलेज में बैठ के कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। आप तमाम उम्र सीखते हैं अपने तजुर्बों से, दूसरों के तजुर्बों से, अपनी गलतियों से, दूसरों की गलतियों से। दिस इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, दिस इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस। ये आप नहीं कह सकते कि जी मैं 50 साल का हो गया, मैंने सब कुछ सीख लिया, मुझसे बेहतर अब कोई नहीं है इस मकाम के लिए। ना आप 70 साल में ये कह सकते हैं। ठीक है, उस्मा कादा साहबा, लगता है या तो आपका लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया या आप लोगों को समझ कोई नहीं आ रही। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इतने बात है, मैं सवाल भी साथ ही कर देता हूँ कि 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत से कई गुना बदतरीन कारकर्दगी 16 महीने आप लोगों की हुकूमत की रही, PDM की, जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे। मैं नहीं है, मैडम भी सामने कह रही हैं, खुद मुस्लिम लीग नून के हल्के भी सारे कह रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ये 16 महीने कैसे निकालेंगे आवाम को कि मैं पिछली बिजली, पिछले नए ग्रिड स्टेशन, बिजली के नए सड़कें, ये तमाम चीज़ें मैंने बराबर की, ये 16 महीने कैसे निकालेंगे? ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप? दो बातें। नंबर 1, जो कि जरदारी साहब ने कल अपने इंटरव्यू में ख़ुद कहा कि शहबाज शरीफ को हमने इसलिए चूज़ किया था एज़ प्राइम मिनिस्टर कि उनकी सीटें सबसे ज़्यादा थी नेशनल असम्बली में। लेकिन उन्होंने मेरी बातें नहीं मानी। नहीं, अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों वो बने, ठीक है। नंबर 2, उस वक़्त जब हुकूमत बदली तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के धाने पे था।
عمران خان کو لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے رہے تھے کیونکہ حالات اتنے خراب تھے، کرپشن عروج پہ تھی۔ میاں محمد نواز شریف نے شہباز شریف کو کہا تھا کہ آپ جیسے ہی اوتھ لیں گے آپ اپنی سپیچ تیار رکھیں، آپ نے اسی وقت ڈیزالو کر دینی ہے، اپنی الوداعی آپ نے تقریر کر کے اس کو ڈیزالو کر دینا ہے اور ہم سیدھے الیکشن میں جائیں گے۔ ٹھیک، میاں محمد نواز شریف بہت اس کے خلاف تھے کہ ہم کیوں یہ پچھلے 3.5-4 سال کا گند اپنے کندھوں پہ لیں، لیکن چونکہ ریاست کو بچانا تھا اس لیے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی ریاست کو ویسے کیا ہو رہا تھا؟ ریاست آپ لوگوں نے جو بچائی ہے کیا بچائی ہے؟ مجھے سمجھنا ہے آپ سے، کیونکہ آپ نے تو بارڈر کے دونوں طرف دیکھے نا، پی ٹی آئی میں بھی تھی، اب نون لیگ میں بھی ہے نا، مجھے بتائیے گا ضرور ریاست کو کیسے بچانا تھا؟ آپ کو سری لنکا آپ کے سامنے ہے، اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا تو یہ جو ڈالر ہے آج 600 روپے کا آپ کو مل رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اور آپ کی ساری جتنی یہ فورن ریزروز ہیں اور جتنے آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں، ان ساروں کا معاملہ جو تھا ختم، جو مہنگائی ہے، جو انفلیشن ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہونی تھی۔ تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ڈیفالٹ ہونے کے کئی گنا زیادہ ہو گئی؟ نہیں، ابھی تو بالکل نہیں ہوئی، بالکل نہیں ہوئی۔ آپ ابھی دیکھیں، اچھا دوسرے میں ایک اور بات دیکھیں، یہ جو آپ بار بار 16 مہینے کی بات کرتے ہیں، میں شرمیلا صاحبہ کو بھی ریمائنڈ کرانا چاہوں گی کہ جمہوریت میں کوئی فیصلہ پرائم منسٹر اکیلے نہیں لیتا، پوری کیبنٹ جو ہے اس میں ہر چیز پہلے ڈسکس ہوتی ہے اور پوری کیبنٹ کی اپروول کے بعد کوئی بھی ڈیسیجن لی جاتی ہے، تو جو ذمہ داری ہے وہ بھی مشترکہ ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی میری تو صرف فلان وزارت تھی تو میری تو فلان وزارت تھی تو میں تو باقی کسی چیز میں شامل ہی نہیں تھا، آپ ہر چیز میں شامل تھے۔ تو پاکستان کو الحمدللہ ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے سیاست میں بہت بھاری قیمت ادا کی پاکستان مسلم لیگ نون نے، لیکن ریاست جو ہے وہ ماں جائی ہوتی ہے، اس لیے آپ کو کوئی غم ہمیں نہیں تھا کہ ہم نے کیا۔ انشاءاللہ تعالی لوگوں کے ساتھ مل کے دوبارہ پاکستان کو ہم ایک ایشین ٹائگر بنانے نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالی قیمتیں بھی کم ہوں گی، انشاءاللہ تعالی خوشحالی بھی آئے گی۔ ان لوگوں میں پیپلز پارٹی شامل ہے؟ جی، ان لوگوں میں پیپلز پارٹی شامل ہے جن کے ساتھ مل کے نکلیں گے؟ دیکھیں الیکشن میں ہر ایک کا اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے، ہر ایک جو ہے وہ اپنے طریقے سے الیکشن کیمپین چلاتے ہیں، کچھ انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، جو باقی جب آپ الیکشن کے بعد الحاق جو الائنسز ہوتی ہیں گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے، وہ بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے، پہلے کوئی اس طرح سے آپ ضم نہیں ہوتے کسی میں، آپ علیحدہ علیحدہ اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑتے ہیں۔ آپ ایک اور اطلاع دیے جی، ریحان بھائی آپ بتائیے گا، آپ نے ریاست بچائی تھی، آپ نے سیاست بچائی تھی کہ کوئی حکم بچایا تھا، کیا بچایا تھا آپ نے 16 مہینے کی گورنمنٹ میں؟ تو جس دو راہ سے گزرتی رہی ہے کئی دہائیوں سے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا پرائم کنسرن اور ہمارا جو بیانیہ ہے وہ بہت ہی واضح طور پر ہے کہ جناب ریاست اگر رہے گی تو سیاست آپ چلا سکیں گے، کیونکہ ریاست کی موجودگی اور مطلب انٹیکٹ رہنا بہت ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی ایسے بہت سارے مواقع آتے رہے ماضی میں بھی اور مختلف اوقات میں آتے ہیں کہ جب سیاست دانوں کی وجہ سے یا سیاسی اسٹیپس کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات کریٹ ہوتے ہیں کہ جس میں جو جمہوری نارمز ہیں، جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں، وہ ڈیمیج ہونے کے خطرے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں یقینی طور پر وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اوپر ذمہ داری جاتی ہے۔ ریحان بھائی میں نے عوامی کوشچن کرنا ہے کیونکہ پروگرام کا نام ہی ریاست اور عوام ہے نا، بالکل عوامی انداز میں کرتا ہوں۔ آپ عوام کو الیکشن 2024 میں کس گراؤنڈ پر کنونس کریں گے؟ کیونکہ آپ اب اس وقت کی جو کارکردگی یہ ہے، جو کچھ کر رہی ہے، یا تو ہم نگران حکومت پہ لے لیں، اسٹیبلشمنٹ پہ لے لیں، فوج پہ لے لیں، جناب پیٹرول سستا اوکے، ڈالر ریورس اوکے، سمگلنگ کو بریک اوکے، پاکستان کی سٹاک ایکسچینج اس وقت 75 سال کا ریکارڈ بریک کرتی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو بھائی یہ تو سارے بینچ مارک آپ کو دے رہے ہیں، نچکاریاں جو ضروری تھی وہ پرائم ٹارگٹ آج پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس سے آگے شروع کرنا ہے، آپ ریورس نہیں لگا سکتے۔ دیکھیں میں نے جس طرح کے پہلے سیگمنٹ میں آپ سے کہا نا کہ آپ کو لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے اور ریاست کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک جمہوریت تو ایک ٹول ہے اس کو مضبوط کرنے کا۔ آپ
کسی بھی فارم آف گورنمنٹ کو آپٹ کر سکتے ہیں. آپ پارلیمانی نظام میں ابھی ہیں ہم, آپ پریزیڈنشل سسٹم کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ اگر پاکستان میں پاکستان کی عوام کو سوٹ کرتا ہے پالیسی میکنگ کے حوالے سے, امپلیمنٹیشن کے حوالے سے پریزیڈنشل سسٹم, تو یہ تو سیاستدانوں کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا ہے عوام کے لارجر انٹرسٹ کے لیے تو یہ پارلیمنٹیرینز کو کرنا ہے, یہ لیجسلیشن کے ذریعے ہوگا. اچھا, اب میں نے جس طرح کہا نا کہ اکنامک کرائسس کو فیس کر رہے ہیں, اس میں خاص طور پہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ بہت سارے سٹیپس میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم یہ لے رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے. چاہے وہ گرے اکانومی کا خاتمہ ہو, چاہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کرنا ہو, امپورٹ پالیسی یا ایکسپورٹ پالیسیز کو یا نیگیٹو لسٹ کو ریویو کرنے کے معاملات ہوں, اور دیگر جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنے کے معاملات ہوں. تو اس کے لیے تو دیکھیں لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے, اور لانگ ٹرم پالیسی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, اسی صورت میں فورن انویسٹمنٹ یا ایف ڈی آئی انکریز کر سکتے ہیں آپ. اور اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو فورن انویسٹر ہو چاہے وہ لوکلز ہوں آپ کے, نہ تو جاب اپرچونٹی کریٹ ہوگی, انفلیشن بھی بڑھے گی, آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا بھی شکار رہیں گے. ریان بھائی, میں آخری پروگرام کے آخری حصے میں ہوں. شرمیلا صاحبہ, زرداری صاحب نے کل اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ ملک کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئر ہیں, نرسز ہیں, یہ جب باہر جائیں گے نا تو ملک کے اندر ریمیٹنسز بھیجیں گے. کیا پاکستان میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں نہیں رہنا؟ میرا ایک سوال کا حصہ. دوسرا سوال کا حصہ, مسلم لیگ نون اپنی انتخابی کمپین میں یہ کہہ رہی ہے کہ پچھلے 15 سالوں میں بربادی اور تباہی مچائی ہے پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر, اس بار نون لیگ کو موقع ملنا چاہیے. اس کو بھی رسپونڈ کر دیں ذرا پلیز کوئکلی. دیکھیں جی, دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل پڑھے لکھے نوجوانوں کو اگر بہتر مواقع ملتے ہیں اور وہ باہر جا کے اپنا نام روشن کر سکتے ہیں تو بالکل کریں. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے پچھلے چند سالوں سے پاکستان میں ہر سال تقریباً 8-8.5 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں روزگار کی امید میں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس تھوڑے بہت وسائل ہیں, وہ بیچ کے اپنے گھر بار یا جو سونا وغیرہ ہے وہ چیزیں بیچ کے وہ جا رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس بار دیکھیں جو 12 کروڑ 60 لاکھ ووٹرز ہیں آپ کے, اس میں تقریباً 65% لگ بھگ وہ یوتھ ہے, 35 سال یا 35 سال سے کم لوگ ہیں. یہ وہ نوجوان نسل ہے جو سمجھتی ہے سیاست کیا ہے, جو سمجھتی ہے صحیح غلط کیا ہے, جو اپنا حق مانگنا جانتی ہے اور جو حق مانگ رہی ہے. پی ٹی آئی کے دور میں بڑے خواب دکھائے گئے, لیکن جب وہ آئے اقتدار میں تو نوجوانوں کو جو انہوں نے کہا تھا, جو وعدے کیے تھے نوکریاں دینے کے, گھر بنانے کے, کرپشن کا خاتمہ کرنے کے, اس میں سے کچھ بھی نہ ہو پایا. اٹس انفارچونیٹ, اور یوتھ بڑی مایوس ہو گئی ہے. ہم نے اس نوجوان نسل کو دوبارہ سے پر امید کرنا ہے, ان کے لیے جاب اپرچونٹیز دینی ہیں, ان کو یہ تسلی دینی ہے اور تسلی کے ساتھ ساتھ وہ مواقع دینے ہیں کہ وہ پاکستان میں رہ کے پاکستان کا نام روشن کریں. ٹھیک ہے, پھر بھی کچھ لوگ جائیں گے, دیکھیں جاتے ہیں ہر سال, لیکن یہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں یہ خطرناک ہے, اس کو آپ نے روکنا ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے. دوسری چیز الیکشن کیمپین ہے. بالکل ہم تو کہتے ہیں میدان کے اوپر, میدان میں آئیں, لڑیں الیکشن, لیکن اپنی اسٹرینتھ پہ لڑیں نا, بے ساخیوں کو نہ ڈھونڈیں, سلیکٹ ہونے کی کوشش نہ کریں. بالکل آئے نا میدان, ہم نے کہاں روکا ہے. انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کیا ہے, تو ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے تو کوئی خاطر خواہ ووٹ نہیں ہے سندھ کے اندر. چند 100 ہوں گے جو شہباز شریف لڑے تھے پچھلے دفعہ الیکشن, تو وہ کچھ ہوں گے. ایم کیو ایم کو ان کے ووٹوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں, پی ایم ایل این کے حوالے سے ان کی فیس سیونگ ہو جائے گی, جی ہم نے الیکشن لڑے سندھ کے اندر. اچھی بات ہے, جتنے لوگ میدان میں آئے, جتنا مقابلہ سخت تو اتنا اچھا ہوتا ہے. ہم نے تو ایم کیو ایم کو بھی کہا تھا کہ لوکل باڈیز الیکشنز کے اندر حصہ لیں, انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا. ہم تو چاہتے تھے کہ آئیں الیکشن لڑیں. اچھی بات ہے. 15 سال میں پیپلز پارٹی نے صحت کے شعبے میں کیا کیا, کراچی میں بسز لے کر آئے. آج بلوچستان سے, پنجاب سے لوگ کراچی کے اندر علاج کرانے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے, جواب آ گیا کے اندر لیور ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے, اور یہ فری ہے. ٹھیک ہے, میں بہت ساری باتیں کر سکتی ہوں, مجھے اگر آپ کرنے دیں تو میں بتاؤں 15 سال میں پیپلز پارٹی نے کیا کیا, کیونکہ ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ سیٹیں ملتی ہیں. ٹھیک, میں کلوزنگ کی طرف بڑھنا ہے. عظمیٰ قادری صاحبہ, آپ لوگ بیساکھیاں استعمال کر رہے ہیں, پلیز بونا استعمال کریں, اور آپ کے 5 اتحاد جو سندھ کے اندر ہے نا, وہ بیسکلی اپنی ایگزسٹنس برقرار رکھنے کے لیے ایک چیز. دوسری چیز, آپ کو لگتا ہے نوجوان آپ کو ووٹ دیں گے؟ کیونکہ مایوسی ہے بقول شرمیلا صاحبہ کے بہت زیادہ. دیکھیں یہ کن کو بیساکھیاں کہہ رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے یہ بات, کیا یہ ایم کیو ایم کو کہہ رہی ہیں؟
اگر ایم کیو ایم سے ہمارا انڈرسٹینڈنگ ہو تو پھر وہ بیساکھیاں ہو گئی ہیں، اگر ان کا ہو تو پھر وہ بالکل حلال ہے۔ ایم کیو ایم جو ہے انہوں نے ریحان صاحب نے خود کہا کہ کس طرح میاں محمد نواز شریف نے گرین لائن دی اور کس طرح سے سینسز میں ان کے ساتھ گورنمنٹ نے کوآپریٹ کیا، تو کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جس کی، اور پھر وہ جو بہت ساری سیٹیں جو ایک پی ٹی آئی نے لی تھی تو وہ انہوں نے کام تو کچھ بھی نہیں کیا، تو وہ ساری سپیس جو ہے وہ اس کو اب کور کرنے کے لیے سپیس کو فل کرنا ہے۔ اور دیکھیں آپ اپنی کارکردگی میں آپ کیا بات کرتے ہیں، کراچی کو آپ پانی تو دے نہیں سکے، ٹینکر سے پانی بیچارے وہ خریدتے ہیں، تو پھر آپ اپنی کارکردگی پہ کیا بتائیں گے لوگوں کو؟ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔